52 دروازوں کا شہر، ایک ایسا شہر جس میں قلعہ تو موجود نہیں بلکہ پورا شہر ہی قلعہ تھا۔ قلعے دار فصیل اور دروازوں سے گھرا ایک خوبصورت اور مضبوط ترین شہر جس کو دکن کا تاج کہا جاتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سرزمین اورنگ آباد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے ہماری نئی ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا قلعے دار فصیل اور اس کے دروازوں کی تاریخ کو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فصیل کی دوسری قسم کے تعلق سے جانیں گے جسے عام شہر کی فصیل کہتے ہیں، جس کا کام سارے دروازوں کو آپس میں ملانا تھا جو پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیوز کی ہی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد میں بہت سارے دروازے موجود تھے جن کی تعداد 52 سے بھی زیادہ تھی، جن میں قلعوں کے دروازے، عام فصیلوں کے دروازے، مقبروں کے دروازے، درگاہوں کے دروازے، محلات کے دروازے، باغات اور تاریخی مقامات کے دروازے یا سرایوں کے دروازے وغیرہ شامل تھے۔ عام شہر کی فصیل میں تقریباً 21 دروازے تھے، جن میں سے بمشکل 10 کے آس پاس دروازے آج موجود ہیں۔ اس فصیل میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ عام عوام کی سیکیورٹی کا بھی خاص دھیان رکھا گیا تھا۔ یہ فصیل اور دروازے عام شہریان کی جان و مال کے محافظ تھے۔ ان کی تعمیر کا مقصد صرف باہر کے حملوں سے نہیں بلکہ اندرونی شرپسند عناصر، چوروں اور ڈاکوؤں سے بچاؤ و حفاظت کا تھا۔ اس لیے ان فصیلوں کے دروازے شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے تاکہ کوئی اجنبی یا نامعلوم و مشکوک لوگ رات میں شہر کے اندر داخل ہو کر شہریان کی جان و مال کا نقصان نہ پہنچائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں شہر امن و سکون کا گہوارہ تھا اور عوام بے فکر و بے خوف ہو کر زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ ان دروازوں اور فصیل کی داستان یہی ہے کہ ان دروازوں میں سے کچھ ہی دروازے باقی رہ گئے ہیں، کئی بہت بری حالت میں موجود ہے اور وہ بھی اب ماضی کی دھندلی سی تصویر نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی دیواریں گرا دی گئی ہے، بروج اور محراب توڑ دیے گئے، بنیاد کے پتھر تک ہل چکے ہیں، چھت پر درخت بھی اگائے ہیں۔ ان میں اب توانائی بھی باقی نہ رہی، یہ بس اپنے خود بخود گر جانے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ فصیل کی تعمیر کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ فصیل بنائی جا رہی تھی تب کسی بھی شہری کی دکان، مکان، کھیت، جائیداد یا مذہبی مقام جیسے مندر، مسجد، گرودوارہ، چرچ وغیرہ کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی ان کو توڑے یا ٹرانسفر کیے بغیر فصیل بنائی گئی تھی۔ اگر ہم غور سے مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فصیل کے لیے کوئی خاص ڈیزائن یا نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ کئی مقامات پر یہ سیدھی چلی جاتی ہے تو کہیں ٹیڑھی بھی بن جاتی ہے۔ کئی جگہ یہ فصیل ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک سیدھا مل جاتی ہے، لیکن کئی جگہ گول گھوم کر اور اوپر سے نیچے جا کر بنی ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شہری کا مکان تعمیر کی زد میں نہ لا کر موڑ دیا گیا تھا، لیکن آج حالات اس کے خلاف ہے۔ آج شہریان اپنا گھر دکان بنانے کے لیے انہی فصیلوں کو بے دردی سے توڑتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں اختر شمار صاحب کا ایک شعر ہے، ان کے نزدیک ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ کہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ آج لوگوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے، دکان یا مکان بنانے کے لیے، کھیت اور باغ بنانے کے لیے یا راستہ بنانے کے لیے ان فصیلوں کو بے دردی سے توڑا ہے۔ صرف فصیل ہی نہیں بلکہ دروازوں کو بھی پارکنگ، کچرا دان بنا ڈالا۔ دکان کے لیے فصیل کو دکان میں لے لیا اور دروازوں میں تمباکو اور گٹکا تھوکتے نظر آئے۔ ان فصیلوں کے ارد گرد اپنی گاڑیوں کی پارکنگ لگاتے ہیں، لیکن کبھی اس کو بنانے یا سدھارنے کی کوئی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ کاش ہم انہیں بچا پاتے تاکہ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کی عظیم تاریخ اور بہادری کو یاد رکھتی۔ اب ہم ان دروازوں کے نام اور تاریخ پر نظر دوڑائیں گے۔ پہلا دروازہ، دہلی دروازہ۔ یہ دروازہ سب سے بڑا اور سب سے اہم دروازہ تھا۔ یہ آج بھی بے حد مضبوط اور خوبصورت دروازہ ہے۔ یہ دروازہ غارۂ اجنتا کے راستے پر بنا ہوا ہے۔ اس دروازے کے ایک جانب مغلیہ خاندان کا شاہی باغ، جسے حمایت باغ کہتے ہیں، موجود ہے، تو دوسری جانب ملک عنبر کا بنایا ہوا خضر تالاب، جو اب سلیم علی سرور تالاب کے نام سے جانا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس دروازے کے حدود میں عالمگیر کا قلعہ ارک، آصف جاہی محلات، چاندنی چبوترا، دور عنبری کے منبع، گو مکھ، حمامات اور روضہ پیر اسماعیل اور روضہ اسلام شاہ مشہدی وغیرہ شامل ہے، اور راجہ جے سنگھ کی چھتری بھی موجود ہے۔
یہ دروازہ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کی جانب جانے والے راستے پر بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو دلی دروازہ یا دہلی دروازہ کہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ مکئی دروازہ۔ شہر اورنگ آباد کے مغربی جانب کھام ندی کے کنارے موجود یہ دروازہ مکئی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس دروازے کو انتہائی متبرک اور مقدس شہر مکہ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا رخ مکہ کی جانب ہے۔ یہ دروازہ جسامت، سائز کے ساتھ ساتھ اپنی تعمیری تکنیک و دفاعی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم تھا۔ یہ شہر کے بڑے دروازوں میں سے ایک ہے جو آج بھی مضبوط اور صحیح و سالم کھڑا ہے۔ اس دروازے کے باہر ایک پل کی تعمیر بھی کی گئی۔ اس پل کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ 350 سال سے یہ پل ہر قسم کی سواریوں کی مسلسل آمد و رفت اور کسی بھی داغ و دوزی و مرمت کے بغیر آج تک صحیح و سالم کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بازو میں شہر کا سب سے بڑا اور مصروف ہسپتال موجود ہے، جسے گھاٹی ہسپتال کہتے ہیں۔ یہ دروازہ اور ہسپتال ایک گھاٹ پر اونچائی میں بنے ہوئے ہیں۔ اسی گھاٹی اسپتال میں اورنگ آباد کو بسانے والے ملک امبر کی قبر موجود ہے۔ اس کے ساتھ پیپل کٹا، آصف باغ وغیرہ موجود تھے۔ بی بی کا مقبرہ اور یونیورسٹی جانے کے لیے یہ خاص راستہ ہے۔ اس کے قریب ایک قدیم مسجد بھی موجود ہے جو 1665 میں بنائی گئی تھی۔ اس کو اورنگزیب کے مفتی زین العابدین نے بنوایا تھا۔ اس کو بی بی کے مقبرے میں سے بچے ہوئے سامان سے بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد لال پتھر سے بنی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو لال مسجد کہتے ہیں، جو آج بھی ٹاؤن ہال میں اپنی اچھی حالت میں موجود ہے۔ تیسرا دروازہ بارہ پلہ دروازہ۔ یہ دروازہ اورنگ آباد سے ممبئی جانے والے راستے میں چھاونی کے پاس کھام ندی کے کنارے موجود ہے۔ سائز میں یہ اتنا بڑا نہیں، لیکن باقیوں جیسا ہی بہت خوبصورت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ عام فصیل کا آخری دروازہ ہے۔ اس کی فصیل اس کے پہلو سے ہی مڑ کر واپس شہر میں آ جاتی ہے۔ اس کے ایک طرف گرم پانی علاقہ موجود ہے جس میں اورنگ آباد کا اہم بس سٹینڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب مغل پورہ موجود تھا، جو اب کوہ نور کالونی کے نام سے بس چکا ہے۔ اورنگ آباد کے قدیم علاقوں میں سے ایک تھا۔ اس میں ایک مسجد اور مقبرہ موجود ہے جسے غیاث الدین نابینا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی جو اب ٹوٹ چکی ہے۔ غیاث الدین نابینا کا مقبرہ بڑا خوبصورت اور دور عالمگیری کی خاص تعمیر تھی۔ آج بھی یہ کھنڈر حالات میں اپنی پرانی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بارہ پلہ دروازے کے سامنے آصف جاہی دور کے 2 بنگلے موجود ہیں جو صحیح حالت میں ہیں لیکن بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس دروازے کا نام دلی میں موجود بارہ پلہ برج کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کو جہانگیر نے 1628 میں بنوایا تھا۔ چوتھا دروازہ پٹن دروازہ یا پیٹھن گیٹ۔ یہ دروازہ شہر کے جنوب میں شہر پیٹن کی جانب تعمیر کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام پٹن دروازہ رکھا گیا۔ بعد میں بدلتے بدلتے یہ پیٹن پڑ گیا ہے۔ یہ شہر کی سب سے بزی علاقہ بن گیا ہے، جہاں ہر قسم کی چیزیں ملتی ہے، جس میں الیکٹرانکس، کپڑے، تحفے، ہوٹلز وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس سے تھوڑی دوری پر کرانتی چوک پر کالا چبوترا ہے، جس کو ملک امبر نے بنوایا تھا، جہاں آزادی کے متوالوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ سیاہ کالے پتھر سے بنا بڑا چبوترا تھا جس میں ہاتھیوں کی لڑائی کا تماشا ہوا کرتا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک قبرستان موجود ہے جو شہر کے سب سے قدیم قبرستان میں سے ایک ہے، جس میں آرمینیا کے لوگوں کی قبریں موجود ہیں جو اس دور میں ہندوستان آئے تھے۔ اس دروازے کے صحن میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے بال گنگادھر تلک کا مجسمہ موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس علاقے کا نام اب تلک پت کہلاتا ہے۔ اس دروازے کے قریب علاقے کچھ یوں ہیں: دلال واڑی، نوتن کالونی، سلی خانہ، گل منڈی، کرانتی چوک، مچھلی کھڑک، چھوٹا تکیہ وغیرہ شامل ہے۔ پانچواں دروازہ ظفر دروازہ، جعفر گیٹ۔ لفظ ظفر کے معنی ہوتے ہیں نصرت، کامیابی اور فتح کے۔ اورنگزیب کی فوج جب گولکنڈہ کو فتح کر کے اورنگ آباد واپس آئے تو اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ظفر مغلوں میں سے کسی شخص کا نام ہو جس کے نام پر اس کا نام ظفر پڑ گیا۔ بدلتے بدلتے اب یہ نام جعفر پڑ گیا ہے۔ یہ سائز میں سب سے چھوٹا دروازہ بتایا جاتا ہے۔ اس دروازے میں کوئی برج موجود نہیں، اس لیے یہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ مونڈا اناج بازار کے قریب موجود ہے۔ اس کے سامنے سنڈے بازار بھی لگتا ہے جس میں سیکنڈ ہینڈ چیزیں ملتی ہے۔
اس کے قریب اورنگ آباد کا سب سے پرانا علاقہ نواب پورہ موجود ہے، جس میں ملک عمر کی بنائی ہوئی خوبصورت مسجد موجود ہے جو کالی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ چھٹا دروازہ، روشن دروازہ۔ یہ دروازہ قدیم شہر کے سینٹر میں واقع ہے۔ یہ سائز میں بڑا اور خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے اس گیٹ کا نام اورنگزیب کی چہیتی بہن روشن آرا بیگم کے نام پر رکھا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں روشنی کی جاتی تھی، اس لیے اس کو روشن دروازہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب میں دور عالمگیری کا قبرستان موجود ہے، جس کا نام گنج شہیدہ قبرستان ہے، اور ایک طرف سے اس کا راستہ بائی جی پورے قلعے کی طرف جاتا ہے، جس کو سینٹرل ناکا کہتے ہیں۔ اس دروازے کو جالنا دروازے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دروازہ جالنا شہر کی طرف جانے والے راستے پر بنا ہوا تھا۔ ساتواں دروازہ، کٹکٹ گیٹ، اسلام دروازہ۔ یہ دروازہ بھی شہر کے خوبصورت دروازوں میں سے ایک ہے، لیکن دن بدن خستہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر موسم کی آزمائش نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ اس کا اصل نام مغلوں کے گورنر اسلام خاں مشہدی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کی فصیل ایک جانب روشن گیٹ اور دوسری جانب خونی دروازے سے جا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام کٹکٹ گیٹ کیوں پڑا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آج یہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اورنگ آباد کے مشہور دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آٹھواں دروازہ، خضر دروازہ۔ یہ دروازہ خضر تالاب کے سامنے موجود ہے، جسے اب سلیم علی سرور تالاب کہتے ہیں۔ اس کا نام مغل بادشاہ اورنگزیب کے رئیس خضر خان پنی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سائز میں تھوڑا چھوٹا دروازہ ہے۔ اس کے قریب ایک گارڈن اور عالمگیر مسجد موجود ہے، اور اس دروازے کے بیک سائڈ میں مولانا آزاد ریسرچ سینٹر واقع ہے۔ یہ آج کے مجنو ہل علاقے میں موجود ہے۔ اس کی فصیل ایک جانب دلی دروازے سے اور دوسری جانب خونی دروازے سے ملتی تھی۔ نواں دروازہ۔ یہ دروازہ عام فصیل سے جڑا ایک دروازہ ہے جو بارہ پلہ گیٹ کو پیٹھن دروازے سے جوڑتا تھا۔ یہ آج کے ناگیشور واڑی میں نرالا بازار کے موتی والا کمپلیکس کے بازو نالے کے کنارے کھڑا ہے۔ یہ اب گائے بھینس کا طویلہ بن چکا ہے۔ اس پر گوبر بکھرا ہوا ہے اور اس کے پاس نالے کا پانی گزرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے اس دروازے کا کیا نام ہے اور اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا۔ 10واں دروازہ، خاص دروازہ۔ یہ دروازہ بہت اہم دروازہ تھا۔ ہم نے بھی اس دروازے کو آدھے حصے کو اپنے بچپنے میں دیکھا تھا۔ اس حصے کو کارپوریشن نے راتوں رات زمین دوز کر دیا۔ اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں، نہ ہی اس کی فصیل کا کوئی حصہ باقی ہے۔ بس گوگل پہ اس کی تصاویر موجود ہے۔ یہ جنسی پولیس اسٹیشن کے قریب موجود تھا۔ اس کی فصیل کیلوں کے دروازوں سے روشن گیٹ کو ملاتی تھی۔ اس کا دوسرا نام جالنا دروازہ بھی تھا، کیونکہ یہ دروازہ شہر جالنا کی رخ پر بنا ہوا تھا۔ سوچئے خاص دروازے کا یہ حال ہے تو عام دروازوں کا تو بس اللہ ہی مالک ہے۔ اس فصیل میں ان کے علاوہ اور کئی دروازے تھے، جن میں اقبال دروازہ، ہاتھی دروازہ، دولت دروازہ، عام خاص دروازہ، خونی دروازہ، کیلوں کا دروازہ وغیرہ شامل تھے، جن کی لوکیشن تو نہیں پتہ، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں۔ ذرا دروازوں کی طرف نظر دوڑائے اور دیکھیں کس بے دردی سے انہیں توڑ دیا گیا۔ دروازوں اور فصیلوں کا یہ بگاڑ آسمانی یا قدرتی نہیں، بلکہ انسانی ہے۔ ملت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ جو فصیلیں اور دروازے کبھی ان شہریان کی جان و مال کے محافظ تھے، آج انہی کے ہاتھوں اپنی بربادی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے معذرت چاہیں گے، آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو چکی ہے، لیکن کیا کرے، اس پر کئی گھنٹوں تک بولا جا سکتا ہے۔ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان فصیل اور دروازوں کے روٹ اور لوکیشن کے تعلق سے بات کریں گے، اور ان دروازوں میں موجود جو دروازے ٹوٹ چکے یا جن کا صرف نام ملتا ہے ان پر بھی تھوڑی تفصیلاً بات ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمیں اپنے سجیشنز کمنٹ کریں اور اپنے قریبی افراد کو شیئر کریں، اور ہمارا چینل ان سین انڈیا ایکسپلور کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔